الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. وروى الإمام البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج بالبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، علماء کرام اور خاص کر کے میرے والد محترم دامت برکاتہم اور ہمارے بھائی حضرت مفتی محمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم اور مالیگاؤں کے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم اور مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی اور مولانا عبدالباری قاسمی دامت برکاتہم اور بھی جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں. مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں کہنا، اس لیے کہ رات کو 2 گھنٹہ میں نے بیان کیا. ابھی جمعہ میں بھی خطبہ، نماز اور دعا اور اس سے پہلے کچھ بیان. جتنا کھایا اتنا وصول ہو گیا. اب اتنا بھی نہیں کھایا کہ واپس تیسری مرتبہ رشید بھائی مجھے بٹھا گئے. اور میرے اندر ان کی طرح ہمت نہیں ہے. بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے؟ اور مجھے تو ایسا لگا 35 کے ساتھ 36واں نمبر ان کا ہے. وہی میں سوچا وہیں بٹھا دیتے آپ کو. آج جس طرح آپ فارم میں نظر آتے ہیں اس لیے یہ 35 بھی بہت فارم میں ہے. کسی زمانے میں آپ بھی تھے. ایک مرتبہ میں ایک جگہ نکاح پڑھایا تو دلہا اتنا زبردست سب سے گلے لگا اور اتنا ہنسے احمد آباد میں. تو مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا دیکھو کتنا خوش ہے. میں نے کہا آخری دن ہے. کیوں مولانا عبدالباری صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کو بھی تجربہ ہوگا. میں نے کہا آخری دن ہے اس لیے کہ ان کو کہتے ہیں ہسبند اور ان کی بیویوں کو کہیں گے بیگم. بیگم کے معنی جس کو کوئی ٹینشن نہیں، بیگم. اور ہسبند ہنسنا منع. سارا ٹینشن لے کے گھومے گا تو ہنسے گا کب؟ اسے مجھے تو صرف اس لیے بٹھایا ہے کہ میں نکاح کا خطبہ پڑھاؤں. باقی یہ تمام حضرات ایجاب اور قبول کروائیں گے. اتنا ضرور 35 کو کہوں گا. کہوں چونکہ جب شادی کا معاملہ آتا ہے مفتی اسماعیل صاحب، جب شادی کا معاملہ آتا ہے نا آدمی، دیکھو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی نے اس وقت جو بیان کیا اللہ کی قسم اتنا پیارا بیان کیا. یعنی مثبت پہلو، منفی پہلو، پوزیٹیو، نیگیٹو سب انداز میں دلہے کو بھی سمجھایا، دلہن کو بھی سمجھایا، دونوں کی فیملی کو سمجھایا، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن سمجھایا اور آخر میں پورا ایسا زبردست مراٹھی میں بات کہی. مجھے مراٹھی نہیں آتی. ہمارے بڑے بھائی جو ہے نا وہ پڑھنے میں بہت ہوشیار تھے. وہ جب ہم لوگ مراٹھی میں ملتا وہ ہمارے عرفان کر کے ایک ہمارا بھائی بیٹھا، ہم دونوں ساتھ میں مراٹھی پڑھتے تھے. ہم کو صرف ایک کویتا یاد ہے، ابھاڑا واجرا تھڑاڑا دھوم پانی وائلا سو سو سو. اس لیے ابھی مجھے کچھ بھی بات نہیں کرنا. یہ تو کل سے ہم یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ آپ کو ہنستا ہوا دیکھے. بس اتنا کہوں گا 35 کو ماشاءاللہ سب تیار ہے دلہے لوگ ماشاءاللہ. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی ہے نا بہت لمبی لمبی بات کر لیتا ہے. جب پہلے بیوی سے ملاقات کرتا نا تو بہت لمبی لمبی بات کرتا تو بعد میں بہت پچھتانا پڑتا ہے نا. آپ کے ساتھ ہوا ایسا؟ ہنس رہے اس لیے وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی جو ہے وہ لڑکی دیکھنے گیا. ارے بھائی لڑکی دیکھنے کے لیے گیا. اب لڑکی کے ماں باپ بیٹھ گئے. لڑکی کے ماں باپ نے پوچھا ٹرین میں آئے ہو؟ نا ہوائی جہاز میں آیا. عادت ہے نا اس کو سب نے کہا کہ بڑی بڑی اونچی بات کرنا. کہا تم دال چاول تو کھا لیتے ہوں گے نا؟ کبھی نہیں. بریانی کے سوا میرے یہاں کوئی بات نہیں ہوتی. کہا تمہارا کپڑا یہ کم سے کم 25 روپیہ میٹر. کہا 125 روپیہ میٹر ہے. اس کو کہا کہ تم تو فلاں جگہ پہ واچ مین کا کام کرتے ہو. کہا نا میں مینیجر کا کام کرتا ہوں. اب تھوڑی دیر میں اس کو کھانسی آئے گا. تم کو کھانسی ہو گئی؟ کہا نہیں ٹی بی ہو گئی. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بولنے میں معلوم ہے کیا کیا بول گیا. اس لیے میں تو ایک ہی بات کہوں گا. دیکھو یہ ماشاءاللہ ہم سب نکاح کے یہ عقد کے لیے جمع ہوئے ہیں.
ایک بات آپ کے کان تک پہنچا دوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے نبی آئے، کتنے پیغمبر آئے، کتنے رسول آئے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 64,000 پیغمبر آئے، 64,000۔ ایک روایت میں ملتا ہے 1,24,000 اور ایک روایت میں ملتا ہے 2,24,000، یعنی 64,000 کے 1,24,000 کے 2,24,000، اور پورے قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا نام ہے۔ تو کم بیش زیادہ کم اتنے پیغمبر آئے، لیکن ایک عجیب بات میرے مالیگاؤں والوں، آج اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر، جتنے پروفیٹ، جتنے نبی، جتنے رسول آئے، سب نے شادی کی۔ بولو الحمدللہ، سب نے شادی۔ یعنی آج یہ جو 35 نکاح ہونے والے ہیں، یوں سمجھو کہ 35 نکاح ہوتے جائیں گے، اللہ مغفرت کی بارشیں ایسے برسائے گا، اللہ آسمانوں پر کہے گا، اے میرے 35 جوانوں، آج تمہارے نکاح نے پورے مالیگاؤں کی مغفرت کا سامان کیا، اس لیے کہ تم نے صرف ایک نبی کی نہیں، اس تھوڑی سی دیر میں 2,24,000 پیغمبر کی سنت کو زندہ کر دیا۔ 2,24,000 پیغمبر کی سنت اب زندہ ہوگی اور اللہ کی مغفرت ہمیں ملے گی۔ صرف 2 پیغمبروں نے شادی نہیں کی، اتنی بات یاد رکھنا، 2,24,000 پیغمبروں میں کتنے پیغمبروں نے؟ 2 پیغمبروں نے شادی نہیں کی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، لیکن حدیث پاک میں لکھا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، لیکن شادی کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ بھی شادی کرنے والے، تو ایک نبی رہ گئے، ایک نبی سارے نبیوں کے مبارک سلسلے میں ایک نبی ہے جنہوں نے شادی نہیں کی، اور کیوں نہیں کی اس کی وجہ تفسیر کی کتابوں میں صرف میں نام بتا دوں، وہ نبی کا نام ہے حضرت یحییٰ۔ کیا نام ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے شادی نہیں کی، اور قرآن کریم نے شادی نہ کرنے پر اللہ نے ان کی تعریف کی کہ میرے یحییٰ تم نے شادی نہیں کی اور تم پاک دامن رہے، کبھی تم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی حضرت یحییٰ کہ کیوں شادی نہیں کی اس کی وجہ تفسیر کی کتابوں میں، لیکن اس وقت جو نکاح ہونے والے 2,24,000 پیغمبروں کی سنت زندہ ہوگی۔ اگر آپ اجازت دو تو ایک بات کہوں اور پھر نکاح کو خطبہ، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ ہاں آپ کی طرف سے اجازت؟ صدر صاحب پیچھے بیٹھے۔ ایک بات ہے بھائی، بہت پیاری بات ہے، کبھی تم نے کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو چاند جیسی دکھتی ہے؟ شرماتے بہت ہے بھائی، میں اکیلا بیٹھا ہوں کیا شادی کر کے؟ ہاں رشید بھائی کبھی بولا؟ آج میں آپ کو قرآن کریم سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سورہ یوسف 12ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ سورہ یوسف۔ اگر کسی نے، اور ہوتا ہے بھائی، بولتے ہیں نا، اپنی بیوی کو کبھی کبھی بولتا کہ تو چاند جیسی خوبصورت نظر آتی، اب شروع میں بولتا تو وہ برداشت کرتی، باقی بولتی بیٹھ تیرا کام کر، آگے کام کر۔ لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں، اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے، آج آپ کہہ دینا، اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو چاند جیسی دکھتی ہے، تو یوں کہو کہ قرآن کریم کی تفسیر کا وہ حق ادا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ نے شوہر کو سورج کہا اور بیوی کو چاند کہا۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی کہہ دے، اپنی بیوی کو کہہ دے تو چاند جیسی، وہ ناراض ہو تو بولا ناراض مت ہو، میں تیرے کو چاند بولا، تو میرے کو سورج بول، قرآن پر عمل تو ہو گیا۔ چاہے کیسا بھی دکھتا ہو، لیکن قرآن تو سورج کہہ رہا نا۔ قرآن کریم نے سارے شوہروں کو، سارے ہسبینڈ کو سورج کہا۔ کیا کہا؟ سورج۔ اور بیوی کو کیا کہا؟ چاند۔ قرآن کریم میں بھائی، آپ میرے ایسا آنکھ نکال کے مت دیکھو مجھے بھائی، قرآن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، 12واں پارہ سورہ یوسف پہلا رکوع، تو اللہ کیا فرماتے؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر۔ ارے بولو نا، ہے نا قرآن میں والشمس والقمر، یا شوہر کا، یا شمس کا ترجمہ سورج کا ترجمہ ہسبینڈ، اور قمر چاند کا ترجمہ بیوی۔ تو شوہر کیا ہو گیا؟ سورج۔ شوہر کیا ہو گیا؟ سورج۔ اور بیوی کیا ہو گئی؟ اچھا سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے شوہر کو سورج کیوں کہا، اور ہم کو سورج کیوں کہا، اور ہماری بیوی کو چاند کیوں کہا؟
تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ تفسیر کی کتابوں میں جاؤ، جواب یہ ہے کہ سورج کو چاند کی ضرورت ہے، چاند کو سورج کی ضرورت ہے۔ کوئی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا اے جا جا تیری ماں کے گھر جا، میں آرام سے اکیلا رہ جاؤں گا۔ اور کوئی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی میرے کو طلاق دے دے، میں تیرے سے تھک گئی۔ اللہ نے کہا یہ سورج ہے، وہ چاند ہے، سورج چاند کا محتاج ہے، چاند سورج کا محتاج ہے۔ سورج کو نکلنے کے لیے چاند کا انتظار ہے، چاند کو نکلنے کے لیے سورج کا انتظار ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اٹھاؤ، جہاں جہاں قرآن میں اللہ سورج کا بیان کرتا ہے فوراً اللہ چاند کا بیان کرتا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہر شوہر بیوی کا محتاج ہے، ہر بیوی۔ آپ قرآن کریم دیکھو، جہاں سورج کا ذکر ہوگا نہ وہی چاند کا ذکر ہوگا۔ بلکہ آج کا سائنس بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر سورج نکلے، اگر 3 دن تک اگر سورج نکلے اور چاند نہ نکلے، آج کا سائنس کہتا پوری دنیا میں آگ لگ جائے، پوری دنیا میں آگ لگ جائے کہ سورج نکلا اور چاند نہیں نکلا۔ اور اگر 3 دن تک چاند نکلے اور سورج نہ نکلے، سائنس کہتا پوری دنیا میں سمندر اور پانی کا طوفان آئے۔ اللہ بتانا چاہتا صرف سورج ہوگا تو بربادی ہے، صرف چاند ہوگا تو بربادی ہے، اکیلا شوہر ہوگا بیوی کو طلاق دے گا تو بربادی ہے، بیوی چلی گئی اکیلے شوہر کو چھوڑ دی تو اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ سورج چاند کا محتاج ہے، چاند سورج کا محتاج ہے۔ اگر سورج ہے تو ہمارے کھیتوں میں اناج پک رہا ہے، اور اگر چاند ہے تو ہمارے باغوں میں پھل پک رہا ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو ہم اناج کے محتاج ہوتے، اگر چاند نہ ہوتا تو ہم پھلوں کے محتاج ہوتے۔ ہمیں پھل کی بھی ضرورت ہے، ویجیٹیبل کی بھی ضرورت ہے، اور یہ سورج اور چاند اللہ بتا رہے ہیں قرآن کریم میں، جہاں سورج وہی چاند، دونوں ایک دوسرے کے۔ اسے کبھی بھی بہت لمبی چوڑی ہوشیاری نہیں ماننا کہ میرے کو بیوی کی ضرورت نہیں، میں بغیر بیوی کے چلے جاؤں گا، نہیں یہ ہو جائے گا، نہیں وہ ہو جائے گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تم محتاج ہو تو ہمیں محتاج رہنا پڑے گا۔ ہر شوہر کو بیوی کی ضرورت، اور بیوی کو، ہمارا عرفان سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ اس نے اب تک شادی نہیں کیا ہے۔ ہر ہسبینڈ کو وائف کی ضرورت۔ اور قرآن کا انداز تو دیکھو، آپ نے انہیں قرآن کی چند آیتیں بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا انداز تو دیکھو، جہاں سورج کا ذکر وہی چاند کا ذکر، جہاں شمس کا ذکر وہی قمر کا ذکر، جہاں آفتاب کا ذکر وہی مہتاب کا ذکر۔ اللہ فرماتے والشمس وضحاها، بولو بولو آگے بولو، والقمر اذا تلاها، سورج اور چاند۔ ایک جگہ فرمایا ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر۔ اب قرآن اٹھاؤ، جہاں سورج وہی چاند، جہاں سورج وہی چاند۔ سورہ یاسین تو ماشاءاللہ یاد ہوگی نا، ارے بولو نا، یاد ہوگی نا سورہ یاسین۔ سورہ یاسین میں اللہ نے سورج کا تذکرہ کیا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ فوراً چاند کا والقمر قدرناه منازل۔ اس کا صاف مطلب ہو گیا کہ ہم اگر بیوی کو چاند کہے، وہ ہمیں سورج کہے، تو قرآن کا حق ہے میرے پیارو۔ اللہ نے بتا دیا، سورج کہہ کر یہ بتایا تو اس کا محتاج ہے، چاند کہہ کر اس کو بتایا تو ہسبینڈ کی محتاج ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہے، اور دونوں صحیح چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ بھئی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اب اور آ جاؤ، جو آخری بات مجھے قرآن سے بتانا ہے۔ سورہ یاسین میں دیکھو اللہ نے ہسبینڈ کو کیا کہا؟ سورج، ارے بولنا بھائی، بیوی کو کیا کہا؟ لیکن سورہ یاسین میں ایک بات اللہ نے عجیب فرمائی، سورج اپنے دائرے میں کام کرے۔ ہاں سورج چاند دونوں ایک دوسرے کے محتاج، لیکن سورج تو اپنے دائرے میں کام کر، چاند تو اپنے دائرے میں کام کر۔ اللہ کہتے ہیں سورج تو چاند کے دائرے میں جائے گا، پوری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ اے چاند اگر تو سورج کے دائرے میں آئے گا، پوری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ ارے سورج چاند دونوں ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہے، لیکن ایک تیرا دائرہ ہے، سورج اسی دائرے میں کام کرنا، اے چاند تو اسی دائرے میں کام کرنا، تو ادھر نہ آنا اور وہ ادھر۔ اس سے اللہ نے ہم کو بھی بتا دیا کہ سارے شوہر کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور ساری بیویوں کا ایک دائرہ ہوتا ہے، دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے تو گھر کا نظام چلے گا، دونوں ایک دوسرے کے دائرے میں آنے کی کوشش کریں گے تو بگاڑ آئے گا۔ دیکھو سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا، لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ بھائی ہے نا سورہ یاسین میں آیت، لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ اللہ فرماتے سورج اپنے دائرے میں، کبھی چاند کے دائرے میں مت آنا، اے چاند تو اپنے دائرے میں، کبھی سورج کے دائرے میں مت آنا۔ اس سے اللہ نے اشارہ کر دیا، اور شوہروں تم اپنے اپنے دائرے میں رہو، تمہارا دائرہ باہر کی دنیا ہے، تم حلال کماؤ، تم حلال کماؤ، اپنے خون پسینے کی کمائی لاؤ اور اپنے گھر میں لاؤ، تمہارا دائرہ باہر کی دنیا ہے، اور اے عورتوں تمہارا دائرہ گھر کی دنیا ہے۔
دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے تو گھر چلتا رہے گا. اس لیے کہ سورج چاند کے دائرے میں نہیں آوے اور چاند سورج کے دائرے میں. لیکن آج معاملہ گڑبڑ ہے کہ ہم وہ دائرے میں گئے نہ وہ ہمارے دائرے میں آئی. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں یہ بھائی ہمارے جتنے شور ہیں اکثر جھگڑا اس وجہ. قرآن کہتا اسی وجہ سے جھگڑا ہوتا. ہم جانتے تھے ارے گھر باہر سے کما دما کے آیا, اب گھر میں آیا. اب گھر میں آ کے اللہ نے کہا تو تیرے دائرے میں رہنا, تو چاند کے دائرے میں مت آنا. لیکن یہ گھر میں آ کے گھر میں کیا کرے گا معلوم؟ یہ آئے گا گھر میں آئے گا اور کہے گا یہ جھاڑو ادھر کیوں رکھا ہے؟ باولا آیا جھاڑو ادھر کیوں رکھا ہے؟ تو کہے گی کہ یہ ایسا ہے. تھوڑی بات ارے یہ برتن ادھر کیوں رکھا؟ ارے گھر میں جھاڑو دیا کہ نہیں دیا؟ ارے صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سورج پیدا ہوگا. اس لیے میں ہمارے 35 کو خصوصی طور پر اور باقی جتنے شادی شدہ ہیں ان کو عمومی طور پر یہ کہوں گا, آپ ماشاءاللہ ہسبینڈ ہیں, شوہر ہے, اپنے دائرے میں رہے اور اپنی بیوی کو کہو اپنے دائرے میں رہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے یہاں وہ بچے ہوں گے جو آسمان پر ستاروں کی طرح جگمگاتے ہوں گے. ویسا کریں گے انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے اب تک شادی نہیں کی ہے, ہمارا عرفان بھائی خاص طور پہ سنیں, وہ اب اس کی کوشش کرے کہ مجھے شادی کر لینا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا تو عورت کا محتاج ہے اور عورت شوہر کی محتاج ہے. تبھی جا کر یہ دنیا کی جو گاڑی ہے وہ سکون اور اطمینان سے چلے گی. اور میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں, شادی کر لے, اس نیت سے کر لے, ایک بار ہاں کہے گا, ایک بار اپنی بیوی کو اپنا لے گا, 2,24,000 پیغمبر کی سنت کو زندہ کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے شادی کر لی اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. فَلْيَتَّقِ فِي الْبَاقِي. اب آدھے ایمان کی فکر کرنا, 50% خدا کے یہاں وہ پکا مومن بن جاتا شادی کرنے والا. اور میں ہمارے بھائی مولانا مفتی محمد علی فلاحی کا اور ان کے ٹرسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا کہ انہوں نے یہ موقع دیا شادی کا کہ 35 بچیوں کی شادی ہوگی. اور بار بار یہ ہمارے اعلان کرنے والے بھائی, کیا نام آپ کا بھائی؟ ماشاءاللہ انیس انجم نے کہا یہ جو بھی دیا جا رہا ہے, یہاں جو ڈسپلے ہوا ہے, یہ جو سارا سامان دیا جاتا وہ لڑکی کو مالک بنایا جاتا, لڑکے کو مالک نہیں بنایا جاتا. یہ لڑکی کو مالک بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کو آگے لے کر چلے اور یہ سنسار کو آگے بڑھائے. ہم تو دعا کرتے اللہ خوب برکت عطا فرمائے. میرا جو اپنا ٹرسٹ ہے, ہمارا جو ٹرسٹ ہے مجلس فیض سلیمانی, اس کے بھی تمام کارکنان یہاں پر موجود ہیں, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا. اور دوبارہ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب اور حضرت مولانا عبدالباری صاحب اور ہمارے بڑے حضرت مفتی اسماعیل صاحب کا اور جتنے مہمانان کرام آئے ہیں ان تمام کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ نکاح کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ جو 35 نکاح ہونے والے آمین کہہ دے. اللہ وہ محبت پیدا فرمائے جو علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی, اللہ وہ محبت پیدا فرمائے جو سلیمان اور بلقیس میں پیدا فرمائی, اللہ وہ محبت پیدا فرمائے جو آدم اور حوا میں پیدا فرمائی, اور اللہ وہ محبت پیدا فرمائے جو تاجدار مدینہ اور ازواج مطہرات میں پیدا فرمائی. اللہ اس نکاح کو دنیا میں بھی قبول فرمائے اور آخرت میں بھی قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.